بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لیڈیز اکثر حساس ہوتی ہیں، یہی حساس طبیعت ہماری سب سے بڑی دشمن بھی ہوتی ہے۔ اس طبیعت کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی گرو نہیں ہو پاتی۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی، مہینوں تک اسی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، جبکہ کہنے والا کب کا بھول چکا ہوتا ہے۔ مگر بہت سی صفاتیں ایسی بھی ہیں، حالانکہ یہ صفاتیں اچھی نہیں، مگر ہم ان صفاتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کیسے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر ہم اپنی حساس طبیعت کو شعر و شاعری میں لگا دیں تو شاید ہم ایک اچھے شاعر بن جائیں۔ مجھے اپنے 5 اسٹینڈرڈ کی ایک بات یاد آتی ہے۔ جب میں 5 اسٹینڈرڈ میں پڑھتی تھی، جس اسکول میں پڑھتی تھی، وہاں کی پرنسپل کا نام مینا ناز تھا۔ وہ بہت اچھی شاعرہ تھیں اور اسکول بھی چلا رہی تھیں۔ ان کی ایک غزل اس ٹائم ایک نیوز پیپر میں شائع ہوئی تھی۔ آج سے لگ بھگ 25 سال پرانی بات ہے، اور وہ غزل مجھے یوں کی توں ابھی تک یاد ہے، جو مجھے بہت پسند ہے۔ میں آپ کو بھی سنانا پسند کروں گی، تو سنیے۔ جب بھی کوئی خیال آیا ہے تیرے خیالوں کی طرح، دل میں چمکے ہیں اندھیرے بھی اجالوں کی طرح۔ تم نے کتنی ہی کتابوں کے ورق الٹے ہیں، کاش مجھ کو بھی پڑھا ہوتا رسالوں کی طرح۔ یہ تو سوچو میرا شیشے سے بھی نازک دل ہے، تم مجھے خوشی بھی دیتے ہو ملالوں کی طرح۔ صفائے زیست پہ میں نے وہ نشاں چھوڑے ہیں، یاد رکھیں گے لوگ مجھے مثالوں کی طرح۔ اور واقعی وہ مثالوں کی طرح تھیں۔ ان کا اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس ہو چکا تھا۔ ایک اکیلی لیڈیز تھی، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنا پرائیویٹ اسکول شروع کیا، محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بہت زیادہ محنت کی، ان کی محنت رنگ لائی۔ چھوٹے سے اسکول کو بڑی جگہ میں کنورٹ کیا، نام بھی کمایا اور پیسہ بھی۔ پھر مثال قائم کی، اور زندگی کا اتفاق دیکھیے، جب میرے اپنے بچے ہوئے اور میں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے سلسلے میں ان کی بیٹی سے ملی، جو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا قائم کیا ہوا اسکول چلا رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں ان کی ممی کی یہ غزل سنائی تو انہیں حیرت انگیز خوشی بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی شعر و شاعری کو انہوں نے ایک بک کی شکل میں شائع کروایا ہے۔ باتوں باتوں میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گئی تھی۔ میں بات کر رہی تھی حساس طبیعت کے بارے میں۔ مجھے گریٹ رائٹر سویٹ مارٹن کی ایک بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ میں انہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ یہی سوچے جا رہے ہیں کہ وہ معائنہ خیز نظروں سے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور ہوتا بھی ایسی ہی ہے، جب ہم حساس ہوتے ہیں تو ہمارا کانفیڈینس کا لیول بھی گر جاتا ہے، اور ہم ایک کمزور انسان بن جاتے ہیں۔ اسی کمزوری کو ہم اپنا ہتھیار بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم رائٹر بن کر یا شاعر بن کر اسے اپنے ہتھیار کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم کچھ بن جائیں گے تو ہمارا کانفیڈینس خود بخود اوپر آ جائے گا، اور ہم اس حساس طبیعت سے بھی باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میرے بلاگ پسند آ رہے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے ہر بلاگ میں ایک نئے ٹاپک پر بات کرتی رہوں گی، اور آپ کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں گی۔ آگے کی بلاگ میں ریسیپیز بھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ۔